کرام اور معزز حضرات، السلام علیکم۔ وقت نہیں ہے، مگر مجھے یہ خوشی ہے کہ دعا ہو چکی، تعارف ہو چکا، سب پر سیر حاصل بحث ہو چکی۔ اب میں اس آخر وقت میں، اب میرا بھی آخر وقت ہے، آپ سے کیا عرض کروں؟ آئیے تھوڑی دیر اپنے رسول کی تعریف کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ دنیا میں جتنے لوگ آسمانی کتاب کے ماننے والے ہیں، سب یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رہنما، رہبر، ریفارمر اور رسول و پیغمبر بھیجے۔ حکم یہ ہے کہ ان سب پر ایمان لایا جائے۔ یہی مسلمانوں کا کہنا ہے اور یہی ان کا عقیدہ ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی قوم نہیں گزری اور جماعت و طبقہ نہیں گزرا جہاں رسول اور پیغمبر نہ آئے ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ، رسول ایمان لائے وہ جو ان پر نازل کیا گیا، اور مومنین ان تمام رسولوں پر جو آئے، اور کتاب پر، آخرت پر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان رسولوں میں جتنے بھی آئے ہوں، شمار کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے، ان سب پر ایمان لانا یہ مسلمانوں کا شیوا ہے۔ لیکن ان رسولوں میں آپس میں کوئی بزرگ ہے، کوئی بزرگ تر ہے، کوئی افضل ہے، کوئی افضل ترین ہے، کوئی اعلیٰ ہے، کوئی فوق الاعلیٰ، نور علی نور۔ اللہ فرماتا ہے، جو یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے یہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، کتنوں سے کلام کیا، منہم من، ان میں سے وہ ہیں کہ جن سے ہم نے کلام کیا بے واسطہ، اور وہ ہیں کہ جن کو ہم نے روح القدس سے تائید فرمائی، اور بیچ میں وہ ہیں کہ جن کو درجوں بلندی دی۔ سبحان اللہ۔ ہاں، مقدار نہیں بیان کیا، حد نہیں مقرر کی۔ اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے، اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کلیم اور مسیح کے بیچ میں بعض کے پردے محبوبی میں جس محبوب کا نام نہیں لیا گیا اور بعض کہہ دیا گیا، وہ سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، کیونکہ محبت کا طریقہ یہی ہے کہ جسے چاہیں کبھی کبھی بے نام بھی ان کی یاد کریں۔ اے گل بدو خرسندم تو بوئے کسے داری۔ سبحان اللہ۔ نام نہیں لیا، حالانکہ محبوب کی خوشبو ہے، اس لیے ہم تجھے پسند کرتے ہیں۔ تو اس لیے اے گل بدو خرسندم تو بوئے کسے داری۔ ہمارے سرکار سید عالم سب سے افضل ہیں۔ علماء کی زبانی آپ نے بہت سنا، ایک مغربی مفکر کی زبانی سنیے، غالباً باسورتھ اسمتھ نام اس کا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں 3 باتیں اتنی بڑی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بات بھی کسی میں ہو تو وہ سب سے بڑا انسان ہونے کے لیے کافی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایک بہت بڑی قوم کی بنیاد رکھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک
عالمگیر حکومت کی بنیاد رکھی، اور تیسری بات یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دائمی مذہب کی بنیاد رکھی۔ بات اس نے کہہ دی، مجھے گھڑی بھی بار بار دیکھنا ہے تو اب میں تھوڑی دیر آپ کو بتاتا ہوں کہ قومیت کیا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک جغرافیائی حدود میں جو انسان ایک جگہ رہتے بستے ہیں وہ ایک قوم ہے، یعنی قوم وطن کی بنیاد پر بنتی ہے۔ ہمارے بھارت میں بہت دنوں تک اس کا جھگڑا رہا، اور مولویوں کا ایک طبقہ تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ صاحب قومیں وطن کی بنیاد پر بنتی ہیں، مذہب کی بنیاد پر نہیں بنتی۔ ڈاکٹر اقبال سے نہیں رہا گیا، انہوں نے چند اشعار کہے کہ عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ، عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ، ز دیوبند حسین احمد اینچ بلا جبیس، سرود برسر منبر کے ملت از وطن است، چبے خبر ز مقام محمد عربیس، بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہموس، وگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیس۔ بڑی تعجب کی بات ہے کہ یہ مولوی لوگ رسول اللہ کے دین کا بھید نہیں جانتے اور کہتے ہیں قومیں وطن سے بنتی ہیں، کلمے سے نہیں بنتی ہیں۔ کیسے لوگ ہو گئے ہیں؟ سنو جی سنو، رسول اللہ کی پیروی کرو تب تو ایک ہو، نیک ہو، کامیاب ہو، فائز المرام ہو، اور اگر ان سے پھرے تو ابو لہب کے پیچھے گئے۔ تو ایک یہ بھی نظریہ تھا۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ قوم نسل اور خاندان کی بنیاد پر ترتیب پاتی ہے، جیسے جرمنی قوم ہے، جیسے رومی قوم ہے، جیسے ہندوستان میں بھی بہت ساری قومیں ہیں، تو وہ خاندان کی بنیاد پر، آباء و اجداد کی بنیاد پر قومیں بنتی ہیں۔ کسی کا کہنا یہ ہے کہ ایک زبان جن لوگوں کی ہو وہ ایک قوم شمار کیے جاتے ہیں، کسی کا کہنا یہ ہے کہ ایک قسم کی معاشرت، رہن سہن اور ضروریات اور حاجتیں جن کی ہوں ان کو ایک قوم کہا جاتا ہے۔ میں نے کامریڈ اسٹالن کی کتاب مسئلہ قومیت پڑھا، اس میں یہ کہتا ہے کہ حقیقت میں ہو سکتا ہے کہ قومیت کی تشکیل میں ان سارے اسباب کا کچھ نہ کچھ اثر ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی ایک چیز کی خصوصی بنیاد پر نہیں بنتی۔ مختلف ضرورتیں اور مختلف اسباب ہیں جو ایک جگہ مل جاتے ہیں تو ایک قوم بن جاتی ہے۔ جب ہمارے سرکار آئے تو دنیا یہی کہہ رہی تھی، مگر میرے آقا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پہلے قومیں وطن کی بنیاد پر بنتی رہی ہوں، زبان کی بنیاد پر بنتی رہی ہوں، نسب العین کی نسب کی بنیاد پر بنتی رہی ہوں، اور ضروریات متحدہ اور معاشرت متحدہ کی بنیاد پر بنتی رہی ہوں، لیکن یہ محمد الرسول اللہ کا کمال ہے کہ انہوں نے جس قوم کی بنیاد رکھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر رکھی، دنیا کو آپ نے خطاب یہی فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تو کامیاب ہوگے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف کہا ہی نہیں، اور لوگ یہ نعرہ سن کر رسول اللہ کی قومیت میں، مسلم جماعت میں شامل ہونے لگے۔ کیا کیفیت؟ اب میں آپ سے کیا عرض کروں، حضرت سلمان فارسی ہیں، فارس کے رہنے والے ہیں، اسی نور مبین کی تلاش میں بازاروں میں بکے، چوراہوں پر نیلام ہوئے، دیس دیس پھرے، ادھر ادھر غلام بنے، چلتے چلتے اس جگہ آ گئے جہاں رسول اللہ آنے والے تھے۔
गलगले नबूवत सुना, तार पर चढ़े और खजूर पर चढ़े काम कर रहे थे, दिल बेचैन हो गया, दौड़े भागे खिदमत में आए, आज देखा, कल देखा, परसों देखा और पढ़ा कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब अगर उनसे कोई पूछे कि सलमान तुम किस खानदान के हो, तो फरमाते थे सलमान इब्ने इस्लाम इब्ने इस्लाम इब्ने इस्लाम सबईना मर्रा। नारे तकबीर, सलमान का बाप भी इस्लाम है, सलमान का दादा भी इस्लाम है, उसका परदादा भी इस्लाम है। सुभान अल्लाह, 70 पुश्त तक यूं ही गिनते चले जाओ। बंद है इश्क शुदी तरके नसब कुन जामी, बंद है इश्क शुदी तरके नसब कुन जामी की दरी राह फुला इब्ने खला कीजिए ने। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के ये गुलाम है और इनकी शान ये है। हजरत बिलाल आए, अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह के गुलाम हो गए। कौन सी अजियत, कौन सी तकलीफ थी जो आपने न सही हो, मगर बिलाल को क्या रुतबा मिला, क्या शान मिली, क्या उनका कमाल और जमाल हुआ। एक बात तो छोड़ ही गया, देखिए बुढ़ा हो गया हूँ, हाफजा कमजोर, सरकार ने उन्हें ये इनाम बख्शा, सलमान व मिन्ना अहलल बैत, सलमान तो हमारे खानदान का है। बिलाल आए, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो गए, मुसीबतें बर्दाश्त की, ये किया वो किया। रसूलुल्लाह का इनाम देखो, मक्का फतेह हो गया, सहने काबा में सारा मक्का जमा है, लोग हुजूर पूछ रहे हैं काबा की चौखट पर खड़े होकर के, ए मक्के वालों तुमने मेरे साथ क्या किया, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। तो लोगों ने कहना शुरू किया, साहब हमने जो किया, आप हमारे साथ जो बुरा भी सलूक भी करें हम उसके अहल हैं, लेकिन आप तो करीम और मेहरबान भाई हैं। सरकार ने फरमाया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, अल्लाह अकबर, कातिल हैं, जालिम हैं, तलवारें लेके रसूलुल्लाह के पीछे घूमने वाले, मगर रसूलुल्लाह का आपने रहमत आया तो उसने ये पैगाम सुनाया, तुम्हारी कोई पकड़ नहीं है, जाओ तुम सब आजाद हो। और उसके बाद हजरत बिलाल को हुक्म दिया, बिलाल काबा की छत पर खड़े हो जाओ और जरा अज़ान तो पढ़ दो, अल्लाह अकबर की सलाह तो लगा दो। सुभान अल्लाह। आपने गौर किया इस वाक़े से क्या समझ में आया? बिलाल, इसी सहन में तुम्हारे सीने पर गर्म रेत के ऊपर पत्थर की भारी सिलें रखी जाती थी और तुम अहद अहद कहते थे, एक अहद की ये सजा थी। आज देखो इस्लाम ये एजाज बख्शता है कि कल जो कलमा पढ़ने पर ये सजा जिसे मिली थी, आज वो काबा की छत पर चढ़ा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत बहरुल उलूम। और हजरत बिलाल खुद ये कह रहे हैं कि मैं अपने आका का गुलाम था, वो मुझे डंडा देकर बकरियों के पीछे हाँक देता तो इसको संभालता तो वो भागती, उसको संभालता तो ये भागती, लेकिन आज रसूलुल्लाह की गुलामी मिल गई है। सुभान अल्लाह, ये एजाज है कि मैं बुलाता हूं तो सारे मुसलमान दौड़े आते हैं। क्या एजाज उन्हें मिला बारगाह रिसालत से, अल्लाह अकबर। एक बादशाह मुसलमान हुआ, मदीने के बाजार में घूमने के लिए आया, हजरत अबू बकर भी साथ थे। तो आप जाने बादशाहों का तो सारा ताना बाना बनावटी होता है, मांगे तांगे का होता है, चलेंगे तो अकड़ेंगे, बात करेंगे तो गर्दन टेढ़ी करेंगे, ताकेंगे किसी तरफ तो घुर्राएंगे, इसी से उनकी सारी बात होती है। ऐसे ही वो बेचारा बादशाह चल रहा था बाजार में, हजरत बिलाल की नजर पड़ी, दौड़े भागे आए, उन्होंने कहा, मियां फला
آپ مسلمان ہو گئے ہیں، یہ مسلمانوں کی چال نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے لا تمشِ فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، زمین پر اکڑ کے نہ چلو، یہ انسانوں کا چلنا نہیں ہے، زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، پہاڑ اتنے اونچے ہو نہیں سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ اوہ کل تک تو یہ اپنے غضب و جلال میں تپ رہا تھا، اتنا بڑا بادشاہ تھا، اور آج حضرت بلال جیسے غلام اور دامن پکڑ کے جھنجھوڑ رہے ہیں، ایسا مت چلو۔ تو انہیں تنبیہ کی، بلال نہ تم وقت دیکھو، نہ آدمی دیکھو، نہ انداز کلام سمجھو، اور تم نے کہہ دیا ہٹو۔ اور یہ کہہ کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا یا رسول اللہ آج تو غضب ہو گیا تھا، فلاں آدمی جو کل یا پرسوں مسلمان ہوا وہ بازار میں چل رہا تھا، پرانی عادت اس کے چلنے کی تھی، اکڑنے لگا تو بلال آ کے راستے میں کھڑے ہو گئے اور کہا ایسے اکڑ کے نہ چلو۔ میں ڈرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھر اسی رعونت میں آ جائے اور اسلام کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے، اس لیے میں نے بلال کی سرزنش کر دی۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر تم کو یہ ڈر ہے کہ کچھ بادشاہ کا کہ دامن سے ہاتھ سے اسلام کا دامن نہ چھوٹ جائے، اور میں اس لیے رنجیدہ ہو رہا ہوں کہ تمہاری باتوں سے کہیں میرے بلال کا دل نہ ٹوٹا ہو۔ جاؤ جاؤ بلال سے معافی مانگو۔ اللہ اکبر، بلال نے کیا ناجائز بات کہی تھی، وہی تو کہا تھا جو اللہ رسول کا فرمان ہے۔ فرماتے ہیں لا فضل للعربی علی العجمی ولا للعجمی علی العربی کلکم آدم والآدم من تراب۔ اللہ اکبر، میں آپ سے کیا عرض کروں، ایک مجلس میں عہد فاروقی میں کسی شاعر نے شعر پڑھ دیا، بلال ابن عبداللہ خیر و بلالی۔ حضرت عمر برداشت نہ کر سکے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے لا لا بل بلال و رسول اللہ خیر و بلالی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ عزت اور یہ شان حضرت بلال کو جو غلام تھے جنہیں مکے کی گلیوں میں کھینچا جاتا تھا، اسلام نے عطا کیا۔ اس طرح رسول اللہ نے عمل کر کے بتایا کہ اسلام رنگ و نسل کا قائل نہیں ہے، قوم و خاندان اور جماعت کا قائل نہیں ہے، طبقات کا قائل نہیں ہے۔ اسلام میں تو انما جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ میرے بھائیوں، بلال کے ساتھ یہ سلوک ہوا تو اسلامی شاعروں کو تخیل ملا، بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، چشمے بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ تو بات تو بہت لمبی ہے صاحب، کئی رات میں ختم نہیں ہو سکتی ہے، اور مجھے حکم جو ہوا تھا کہ تبرک کر دیجیے تو تبرک میں نے بانٹ دیا۔ وآخر دعوانا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت بحر العلوم، علماء اہل سنت۔